السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم نے مرزا غالب کی جس غزل کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس کا پہلا شعر ہے: پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، دے بت میں کو دل دوست شنا موج شراب۔ بال کشا کا مطلب ہوتا ہے، بہت آسان لفظ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، اڑنے کے لیے پر تولنا۔ اور بت میں کہتے ہیں شراب کی سراہی جس کی شکل بطخ کی سی ہوتی ہے۔ اس قسم کی سراہیاں عموماً اس وقت استعمال کی جاتی تھیں، پہلے زمانے میں، اب تو نہیں ہوتی، جب بزم شراب یا شراب کی محفل کسی حوض یا ندی کے کنارے برپا کی جاتی تھی۔ اور دل دوست شنا کا مطلب ہوتا ہے تیرنے کا دل، اور ہاتھ یعنی حوصلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وقت آ گیا کہ موج شراب اڑنے کے لیے پر تولے اور شراب کی بطخ نما سراہی میں تیرنے کا حوصلہ اور قوت پیدا ہو۔ اصل میں شراب کی سراہی کو تیرنے کا حوصلہ اور قوت دینے کا ذکر اس لیے کیا کہ شراب کی محفل، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حوض کے کنارے آراستہ کی جاتی ہے اور بطخ نما سراہیاں حوض میں تیرتی رہتی ہیں، اور جس کسی کے سامنے سراہی آ جاتی ہے وہ اس سے ضرورت کے مطابق شراب اپنے پیالے میں ڈال لیتا ہے اور سراہی کو آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے شرابیوں تک پہنچ سکے۔ تو اسی کیفیت کا ذکر انہوں نے اس شعر میں کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے، اگر موج مستی کو کرے فیض ہوا موج شراب۔ اب موج ہستی تو ظاہر ہے کہ زندگی کو ہی کہا گیا ہے، تو اب کیا عجب کا مطلب ہے کہ بھئی کیا اس میں کیا حیرت کی بات ہے۔ اور فیض ہوا کا مطلب ہے ہوا کا فائدہ، یعنی ہوا کے فائدے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا کو خاص فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ہوا سے فائدہ مطلب یہ ہے کہ ہوا کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اس سارے ماحول کو نشے میں تبدیل نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ برسات کا جو موسم ہے اتنا خوشگوار اور اتنا یعنی لطف دینے والا ہے کہ اگر ہوا کے فیض سے زندگی کی موج یعنی زندگی شراب کی لہر بن جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ برسات نے ہوا میں ایک خاص کیفیت اور نشہ پیدا کر دیا ہے، اور یہ نشہ ہر چیز پر اثر ڈال رہا ہے، لہٰذا زندگی کی لہر شراب کی لہر بن جائے تو کیوں تعجب ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گا رہی ہے، خوش ہے، اور اگر انسان بھی خوش ہو تو اس کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو غالباً مرزا غالب یہ شعر کہتے وقت اسی کیفیت سے دو چار ہوں گے، بہت گرمی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد پھر بہت اچھی بارش ہوئی ہوگی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اور مرزا کے ہاتھ شراب بھی کہیں سے لگ گئی ہوگی، تو ایسے ماحول میں بیٹھ کر شراب پینا، تو کچھ تو شراب کا نشہ، اس کی ترنگ، اور کچھ موسم کا بہت خوشگوار ہو جانے کا اثر، تو ان سب چیزوں نے مل ملا کر مرزا سے یہ شعر کہلوا دیا۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے: جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنہ ناز، دے ہے تسکین بدم آب بقا موج شراب۔ تشنہ ناز کا مطلب جو ہے، تشنہ تو پیاسے کو کہتے ہیں، اور ناز ظاہر ہے کہ محبوب کو کہتے ہیں، کہ محبوب کے نہ ملنے کی ایک طرح سے ان کو وہ ہے
دکھ بھی ہے۔ اور روح نباتی کہتے ہیں، اب قوت نامیہ سمجھ لیجئے، جس سے تمام جو نباتات ہیں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، نہیں یہ پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو روح نباتی کہتے ہیں۔ اور جگر تشنہ ناز کا مطلب ہے وہ چیز جس کا جگر ناز پیاسا ہو، یعنی لہلہانے کے لیے بے تابی اور بے قراری۔ اور یہ جو ہے دم آب بقا، تو دم آب بقا کا مطلب ہے آب حیات کا گھونٹ، یعنی وہ گھونٹ آب حیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسے ایک مرتبہ پی لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایک کہانی ہے بہر، تو اس کو انہوں نے اپنے اس شعر میں استعمال کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نباتات میں جو بڑھنے کی جو قوت ہے وہ اس لیے بے تاب ہے کہ جلدی سے بڑھے اور لہلہانے لگے، اور موج شراب اس کی بے قراری دور کرنے کی غرض سے آب حیات کے گھونٹ پلا پلا کے تسکین اور اطمینان کا سامان اس کو دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روح نباتی جو ہے وہ لہلہانے اور اٹکیلیاں کرنے کے لیے جس قدر بے چین ہے، موج شراب اسے آب بقا پلا پلا کر تسکین دے رہی، یعنی مست کر رہی ہے۔ گویا شاعر کے نزدیک ایک طرف حسن میں آب و تاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، وجہ ہے، اور دوسری طرف یہ برسات کے موسم کا لازمہ بھی ہے۔ تو بس وہ انہوں نے شراب کی بے پناہ تعریف کی اور اس کو کہیں سے کہیں ملا دیا ہے۔ تو اچھا شعر ہے، مزے کا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ ہے تصور میں زبس وقت کے ہو بال کشا موج شراب۔ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بال کشا کا مطلب ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں اسی شعر کے شروع میں، اور ہوش اڑنا کہتے ہیں کہ اپنے خیالوں میں نہ رہنا، اور جلوہ گل پھول دیکھ کر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد پھولوں کا جلوہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ رہے ہیں، پھر وقت آ گیا ہے کہ موج شراب اڑنے کے قصص سے پر تولے، یعنی پھولوں کے عام جلوے نے یاد دلایا کہ شراب کا دور چلنا چاہیے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جو شراب جو ہے جب ملتی ہے اور ساتھ ہی پھول کھلے ہوئے ہوں تو زندگی جو ہے وہ ایک بہت ہی مزے کی چیز بن جاتی ہے، جس سے کہ انسان خوب لطف اٹھاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مرزا غالب جو تھے وہ ہندوستان کے برسات کے موسم کو موسم بہار کہا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو موسم برسات تصور کر کے تو یہ غزل انہوں نے لکھی، تو اچھی غزل لکھی، مزے کی ہے۔ تو خواتین حضرات، آج کی محفل میں ہم نے مرزا کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں کوئی بہت زیادہ مرزا کا روایتی فلسفہ تو نہیں ہے، بس کیفیت ہے جو ایک اچھے موسم کو دیکھ کر ان پر طاری ہوئی اور انہوں نے چند اشعار لکھ دی۔ تو انشاءاللہ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔